اور اب دوسرا شعر: خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس شعر میں حضرت علامہ اقبال اپنے بیٹے جاوید اور امت مسلمہ کے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے ایسا دل عطا کر دے جو فطرت، قدرت اور اپنے گرد و پیش کے مشاہدے اور مطالعے کا ذوق و شوق اور احساس رکھتا ہو، تو تجھے چاہیے کہ فطرت کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو تلاش کر۔ اس دنیا کے نظاروں، سرسبز جنگلوں، بلند و بالا پہاڑوں، دریاؤں کی وسعتوں، سمندروں کی اتھاہ گہرائیوں، دن رات کے رد و بدل، سورج کے طلوع و غروب، ماہ و سال کا تعین کرتے بدلتے چاند کی شکلوں، سمتوں کا تعین کرنے والے ستاروں اور نیلگوں آسمان کو دیکھ اور اس پر غور و تدبر کر۔ جیسا کہ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دن رات کے رد و بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیوں کی موجودگی کا تذکرہ کیا ہے، یعنی مظاہر فطرت پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ حضرت علامہ اقبال بھی گویا قرآن پاک کی اسی آیت میں موجود پیغام کو شعر کا جامہ پہناتے ہوئے نوجوان کو یعنی جاوید کو کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے یہ توفیق ودیعت کر دے کہ تو اس کی پیدا کردہ قدرت کا مشاہدہ کرے، اس کی نشانیوں پر غور و فکر اور تدبر کرے اور بظاہر سکوت کی حامل یعنی خاموش مظاہر فطرت سے بات کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے، تو گل، لالا، باغات، پیڑوں، پودوں اور پہاڑوں جیسے مظاہر فطرت میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سب مظاہر فطرت اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یعنی اس کی آیات ہیں۔ اکبر الہ آبادی بھی اسی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے اپنے خوبصورت الفاظ کی گلفشانی کرتے ہوئے گویا ہیں: صاف آئے گی نظر سانے عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی ہستی خود تو نظر نہیں آتی، لیکن اس کے پیدا کیے ہوئے فطرت کے مظاہر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ربوبیت کا عکس صاف نظر آتا ہے، لیکن اس کے لیے گہرے مشاہدے کی حامل آنکھ اور غور و فکر کرنے والے دل و دماغ کی ضرورت ہے۔